السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفثه ونفثه۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے آج کے معاشرے میں اور آج کی جو نیو جنریشن ہے، بہت کم لوگ الا ماشاءاللہ ایسے ہیں جن کو پرانی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تاریخ کے متعلق پتہ ہو، ورنہ اکثر جو بچے ہیں، یہاں تک کہ جو نوجوان بھی ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی ایسے نوجوان جن کو اس کے متعلق بالکل نہیں پتہ، اور اگر ان سے پوچھو کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ نہ تو کسی ایسے انسان کا نام لیتے ہیں جو کہ دین کی تبلیغ کے کوئی اعلیٰ شخصیت ہو، نہ کوئی ایسے امام کا نام لیتے ہیں، نہ تو ایسے کسی خطیب کا نام لیتے ہیں جن کے متعلق آیا ہو کہ انہوں نے دین کی بہت تبلیغ کی ہے، انہوں نے دین کے متعلق اس طرح کیا۔ اکثر یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ میرا رول ماڈل فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے۔ نہیں تو اگر پولیٹیشنز کی طرف سے آ جائے تو ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی پولیٹک لیڈر ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اعمال اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، کیا ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہیں؟ ہم نے جن کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ جن کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کیا ان کی سنت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق ان کی زندگی میں کوئی عمل ایسا ہے؟ یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے اتنے پیسے کمائے، وہ اتنا کمانے والا، اس کا اتنا گھر ہے، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا اتنا بڑا بینک بیلنس ہے۔ ہم صرف اور صرف اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ایک دو نشستیں پہلے بھی میں نے اس واقعے کے متعلق بتایا تھا کہ ایک استاد نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے اٹھ کے بولا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ایک اور بچے سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا۔ اب اس کا یہ الفاظ کہنا کہ میں صحابی بنوں گا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ صحابی، فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وہ نقش قدم پہ چلے، انہوں نے یہ عمل کیا، یہ حکم مانا جس کی وجہ سے وہ صحابی بنے۔ تو اس لیے اس نے صحابی کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم صرف اور صرف ان کو رول ماڈل کہتے ہیں جن کو نماز کا پتہ نہیں، جن کو سنت کا پتہ نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پتہ نہیں۔ تو ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کا جو چھوٹا سا حصہ ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 21، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے جس کو دیکھ کر تم نے عمل کرنا ہے، جس کو تو دیکھ کر تم نے ان کے احکامات پر ان کی طرح چلنا ہے۔ اگر کوئی بھی، میں صرف ایک عمل کی بات نہیں کرتا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، یا ایسی کوئی حکومت ہو
کہ ایسے کسی منصب پہ ہو یا کوئی ایسا کوئی ذمہ داری ہو جو کسی نے آپ کو دی ہو، تو وہ کس کے مطابق کرنی ہے؟ دین کے مطابق کرنی ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ نے عمل کر کے دکھایا اس کے مطابق کرنا ہے۔ حج عمرہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا منصب آپ کو ملا ہے جس میں آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرنے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور دوسرا ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ بھئی جانیں تو تب قربان ہوتی کہ آپ کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، اور پھر آپ کو کہ میں جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا عمل ہی درست نہیں ہے تو ہم جانیں کس طرح نشاور کریں گے؟ صرف یہ ہمارے منہ بولی باتیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے اعمال ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ محبت کہ جس کا اظہار کرنے کا طریقہ اعمال سے ہو، کہ آپ کا عملی طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا جو عملی نمونہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی مبارک تھی۔ تو ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ان کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہری عمل ہونا چاہیے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ کا نماز کا طریقہ بتانا چاہیے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ کا حج عمرے کا طریقہ بتانا چاہیے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہوتا، مال نہیں بکتا اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، تو اس جھوٹ کا کیا فائدہ یا اس محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس پہ ان کے جو اعمال ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کر کے دکھائی، ہمارے پاس عملی نمونہ موجود ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارے خواہشات کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن ہم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ خواہشات اپنی، عمل اپنا، طریقہ اپنا چلانا ہے، لیکن محبت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اس کا بہترین جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے، محبت کے نام پہ ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں۔ ایک دو میں نے بینر یہاں پہ پڑے ہوئے دیکھے ہیں کہ رسول کی آمد پہ دھوم مچاؤ، ڈھول بجاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود کئی بینر ایسے پڑھے ہیں، آپ نے بھی شاید پڑھے ہوں گے، آپ کی آنکھوں سے بھی گزرے ہوں گے کہ دھوم مچاؤ، آج ہمارے رسول کی آمد ہے۔ بھائی دھوم تو شادیوں بیاہوں کے موقع پر، اور وہ کافر مچاتے ہیں۔ مسلمان کا طریقہ نہیں، وہ کافر مچاتے ہیں دھوم شادی بیاہوں کے موقع پر یا اس طرح کوئی معاملہ ہو۔ لیکن ہم دین سے دوری، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ محبت کو تب ہے کہ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا عملی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔